السلام علیکم تمام ہی دوستوں کو خوش آمدید۔ تو دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن پاک کے ایک دلچسپ موضوع ایمبریولوجی کے حوالے سے۔ ایمبریولوجی سائنس کا وہ علم ہے کہ جس کے اندر جانا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کے بارے میں۔ تو دوستوں جان لیں کہ آج کی ویڈیو کا مقصد قرآن پاک کی عظمت اور حقانیت بیان کرنا ہے کہ 1400 سال پہلے جو علم بیان کیا گیا اس کو سائنس آج ثابت کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے محفوظ مقام پر نطفہ بنا کر رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو بوٹی بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے بوٹی کو ہڈیاں بنایا۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے نئی صورت میں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ تو دوستو اس آیت میں تخلیق انسان کے کچھ مراحل سٹیپس بیان کیے گئے ہیں، جن میں پہلی آیت جرثومے یعنی اسپمس کے متعلق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من سلالۃ من طین، یعنی انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا گیا۔ تو دوستو جان لیں کہ یہاں سلل سے مراد اسپمس یعنی مادہ منویہ ہے، اور مادہ منویہ ان چیزوں سے ہی بنتا ہے جسم کے اندر جو کہ زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا گیا۔ دوستو جان لیں کہ ایک مرد دوران مباشرت کئی کروڑ اسپمس پیدا کرتا ہے، اور یہ مادہ یعنی اسپمس 5 منٹ کا مشکل سفر ماں کے جسم میں طے کر کر بیضہ یعنی ایگ تک پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں ساتھ ساتھ کہ عورت کے جسم کے مخصوص حصے میں 4 لاکھ ناپختہ ایگ موجود ہوتے ہیں، جن میں صرف ایک انڈا ہی مقررہ وقت پر پختہ ہو کر نمودار ہوتا ہے، اور مرد کے کروڑ اسپم میں سے صرف 1000 اسپمس ایگ تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جن میں سے صرف ایک اسپم کو ایگ میں داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ اور اس بات کو قرآن نے بڑے ہی واضح طور پر ایک لفظ سلل کے ساتھ بیان فرمایا۔ لفظ سلل کی وحدانیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان پورا مادہ منویہ کا تخلیق کردہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جوہر ایک اسپم سے اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ دوستو اس طرح مادہ منویہ کو بیان کرنے کے بعد قرآن پریگننسی کے دوسرے سٹیپ کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن نے دوسری آیت میں دوسرے سٹیپ میں ارشاد فرمایا نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ مقام پر بنا کر رکھا۔ قرآن پاک میں 11 مرتبہ اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے منی کا پانی، لیکن انسان کی یہ حالت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت کو سمجھا جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ الطاہر میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ دوسرا مرحلہ میں جو انسان کی تخلیق ہے، دوسرے مرحلہ میں باپ کا نطفہ الگ تھا اس کے اندر، اور ماں کا نطفہ الگ تھا۔ دونوں نطفوں کو ملا کر حمل قرار پایا، جیسا کہ بیبی ٹیوب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ماں کے ایگ میں باپ کے اسپم کو داخل کر کے حمل بنایا جاتا ہے، اور یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس آیت میں موجود تیسرے اسٹیپ کے بارے میں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا اسٹیپ کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے نطفتن علقتن، کہ ہم نے نطفے کو علقہ بنایا۔ علقہ کا معنی جان لیجئے گا، علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو، یا خون چوسنے والی چیز کو بھی علقہ کہا جاتا ہے۔ جدید سائنس اس مرحلے کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس حالت میں یہ کچھ جونک ایک کیڑے کی طرح ہوتا ہے، اور یہ علقہ بننے کے بعد اپنی خوراک ماں کے خون سے چوستا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک جونگ جو ہے دوسرے کے جسم سے جو ہے خون چوس کر بڑی ہوتی ہے۔ اس اسٹیپ میں، اس مرحلے میں اس کے اندر ایک بڑی مقدار خون کی ہوتی ہے، اور یہ کم سے کم تیسرے ہفتے کے اختتام تک آخر تک گردش نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک جمے ہوئے خون کی طرح لگتا ہے۔ جبھی قرآن نے اس کو علقہ کہہ کر پکارا۔ 15 دن کے بعد یا 15 دن کے اندر جو ہے اس ایمبریو اس نطفے کا یا علقہ کے لیں اس ایمبریو کا سائز 0.6 ملی میٹر ہوتا ہے۔ اس کا چوتھا مرحلہ اب ہم بیان کریں گے۔ اس کا چوتھا مرحلہ مضغہ ہے، اور قرآن نے اس کو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہم نے علقہ کو مضغہ بنایا، یعنی جمے ہوئے خون کو مضغہ بنایا۔ مضغہ کا معنی جان لیجئے گا، مضغہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو چبایا گیا ہو، یا چبایا ہوا مادے کو بھی مضغہ کہا جاتا ہے، یعنی چوائٹ سبسٹینس۔ اگر کوئی چیونگم لے کر منہ میں رکھے اور اس کو چبائے تو اس کی شکل کچھ مضغہ جیسی ہوگی، اس کے 4تھ اسٹیپ جیسی ہوگی، کیونکہ 4تھ اسٹیپ میں اس کی پشت پر کچھ چبائے ہوئے نشانات ہوتے ہیں۔ اگر اس حالت میں
یعنی 4th اسٹیپ میں اگر سبجیکٹ کو کاٹ کر یا چیر کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا اس کا اکثر حصہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کا آخری اسٹیپ جو ہے وہ ہڈیوں کا بننا اور گوشت کا چڑھنا ہے۔ دوستو آخر میں ہم بات کریں گے اس کی ٹائم لیمٹ کی، کہ کب یہ نطفہ بنتا ہے، کتنے دن میں یہ علقہ بنتا ہے اور کتنے دن میں مضغہ بنتا ہے۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹائم لیمٹ جو ہے بیان فرمایا ہے۔ امام نووی اس کے راوی ہیں، یعنی امام نووی نے اپنی کتاب اربعین نووی میں یہ کتاب درج کی ہے، اور اس کے صحابی جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا، تم میں سے ہر شخص کا مادہ تخلیق یعنی اسپم 40 دن تک نطفے کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے۔ ثم يكون علقة مثله، پھر اس کے 40 دن بعد، یعنی 40 دن نطفے کے اور اس کے 40 دن گزر جانے کے بعد اس کو علقہ بنا دیا جاتا ہے۔ ثم يكون مضغة، پھر اس کے مزید 40 دن بعد اس کو مضغہ یعنی ایک جمع ہوا خون یا ایک بوٹی بنا دیا جاتا ہے، مضغہ بوٹی کو کہتے ہیں، وہ ایک بوٹی بنا دیا جاتا ہے۔ ثم يبعثه إليه الملك، پھر اس کے 40 دن بعد گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ تو دوستو یہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 120 دن جو ہے بیان فرمایا، 40 40 اور 40 کر کے، اور بتایا کہ کل 80 دن بعد یہ مضغہ بنتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے ایک جمع ہوا خون سے وہ جو ہے کنورٹ ہو کر ایک بوٹی بن جاتا ہے، اور 120 دن بعد جو ہے جب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے تو ہڈیوں کے ڈھانچہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو 120 دن پورے ہونے کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔